بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کے اوپر ترجمہ نہج البلاغہ، جس کے مؤلف حجت الاسلام مولانا مفتی جعفر حسین صاحب ہیں، اور ہم یہ کتاب مل کر پڑھ رہے ہیں اس یوٹیوب کے پلیٹ فارم کے اوپر۔ اور ہم نے جو لاسٹ آڈیو میں خطبہ نمبر 30 پڑھ لیا تھا، لیکن اس کے حوالے سے جو تفصیل ہمارے لیے یہاں پہ اس کتاب میں موجود ہے، ہم وہ پڑھ رہے ہیں، اس سے مستفید ہو رہے تھے۔ اور ہم پیج نمبر 162 پہ ہم نے ایک پیراگراف پڑھ کے پچھلی پارٹ میں اس کا اختتام ہوا تھا، اور یہ پارٹ 2 ہے۔ اور آئیے پیج 162 ہی سے آج کی آڈیو کا آغاز کرتے ہیں، ہم مل کے پڑھتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک دو لائنیں پچھلے پیراگراف کی پڑھ دوں، تو پھر میرے خیال ہے ہمارا رابطہ جو ہے وہ ایک ساتھ بہتر چل پڑے گا۔ خلافت شکم پوری کا ذریعہ اور سرمایہ اندوزی کا وسیلہ بن کر رہ گئی، لہٰذا وہ بھی ان کے قتل کے لیے زمین ہموار کرنے میں کسی سے پیچھے نہ تھے، بلکہ انہی کے خطوط و پیغامات کی بنا پر کوفہ، بصرہ اور مصر کے لوگ مدینے میں آ جمع ہوئے تھے۔ چنانچہ اہل مدینہ کے اس رویے کو دیکھتے ہوئے حضرت عثمان نے معاویہ کو تحریر کیا۔ اب یہاں پہ ہم نے چھوڑا تھا، ہم نے کہا تھا کہ ہم اگلی آڈیو میں پڑھیں گے کہ کیا تحریر کیا، تو آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ ترجمہ: واضح ہو کہ اہل مدینہ کافر ہو گئے ہیں اور اطاعت سے منہ پھیر لیا ہے اور بیعت توڑ ڈالی ہے۔ تم شام کے لڑنے بھڑنے والوں کو تند و تیز سواریوں پر میری طرف بھیجو۔ یہ ہے کتاب کا حوالہ ہے، ترجمہ یہ ختم ہوا، طبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 402۔ اس کے بعد لکھا ہے، معاویہ نے اس خط کے پہنچنے پر جو طرز عمل اختیار کیا، اس سے بھی صحابہ کی حالت پر روشنی پڑتی ہے۔ چنانچہ طبری نے اس کے بعد لکھا ہے کہ، اب یہ میں ترجمہ بیان کر رہی ہوں، لکھا ہے کہ جب معاویہ کو یہ خط ملا تو اس نے توقف کیا اور اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کھلم کھلا مخالفت کو برا جانا، چونکہ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ ان کی مخالفت پر یکجہتی سے متفق ہیں۔ یہ میں نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد آگے لکھا ہے کہ ان واقعات کے پیش نظر حضرت عثمان کے قتل کو وقتی جوش اور ہنگامی جذبے کا نتیجہ قرار دے کر چند بلوائیوں کے سر تھوپ دینا حقیقت پر پردہ ڈالنا ہے، جبکہ ان کی مخالفت کے تمام عناصر مدینہ ہی میں موجود تھے، اور باہر سے آنے والے تو ان کی آواز پر اپنے دکھ درد کی چارہ جوئی کے لیے جمع ہوئے تھے، جن کا مقصد صرف اصلاح حال تھا، نہ قتل و خون ریزی۔ اگر ان کی داد و فریاد سن لی جاتی تو اس خون خرابے تک کبھی نوبت نہ پہنچتی، مگر ہوا یہ کہ جب اہل مصر حضرت عثمان کے دودھ شریک بھائی عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح کے ظلم و تشدد سے تنگ آ کر مدینے کی طرف بڑھے اور شہر کے قریب وادی ذی خشب میں پڑاؤ ڈال دیا، تو ایک شخص کے ہاتھ خط بھیج کر حضرت عثمان نے مطالبہ کیا کہ ان کے مظالم مٹائے جائیں، موجودہ روش کو بدلا جائے اور آئندہ کے لیے توبہ کی جائے، مگر آپ نے جواب دینے کے بجائے اس شخص کو گھر سے نکلوا دیا اور ان کے مطالبے کو قابل اعتنا نہ سمجھا، جس پر وہ لوگ غرور و طغیان کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے شہر کے اندر داخل ہوئے اور لوگوں سے حکومت کی ستمرانیوں کے ساتھ اس طرز عمل کا بھی شکوہ کیا۔ ہم پیج 163 پر آ گئے ہیں۔ ادھر کوفہ اور بصرے میں کے بھی سینکڑوں آدمی اپنے شکوے شکایت لے کر مدینے آئے ہوئے تھے، جو ان سے ہمنوا ہو کر اہل مدینہ کی پشت پناہی پر آگے بڑھے اور حضرت عثمان کو پابند مسکن بنا دیا، مگر ان کے لیے مسجد میں آنے جانے کے لیے کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ لیکن انہوں نے پہلے ہی جمعے میں جو خطبہ دیا، اس میں ان لوگوں کو سخت الفاظ میں برا بھلا کہا اور ملعون تک قرار دیا گیا، جس پر لوگوں نے مشتعل ہو کر ان پر سنگریزے پھینکے، جس سے بے حال ہو کر ممبر سے نیچے گر پڑے، اور چند دنوں کے بعد ان کے مسجد میں آنے جانے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ اگلا پیراگراف ہے کہ جب حضرت عثمان نے اس حد تک حالات بگڑتے ہوئے دیکھے تو بڑی لجاجت سے امیر المومنین علیہ السلام سے خواہش کی کہ وہ ان کے لیے چھٹکارے کی کوئی سبیل کرے اور جس طرح بن پڑے ان لوگوں کو متفرق کر دیں۔ حضرت نے فرمایا کہ میں کس قرار داد پر انہیں جانے کے لیے کہوں، جبکہ ان کے مطالبات حق بجانب ہے۔ حضرت عثمان نے کہا کہ میں ان کا اختیار آپ کو دیتا ہوں، آپ ان سے جو بھی معاہدہ کریں میں ان کا پابند رہوں گا۔ چنانچہ حضرت
مصریوں سے جا کر ملے اور ان سے بات چیت کی، اور وہ اس شرط پر واپس پلٹ جانے کے لیے آمادہ ہو گئے کہ تمام مظالم مٹائے جائیں اور ابن ابی سرح سین رہے کو معزول کر کے اس کی جگہ محمد ابن ابی بکر کو مقرر کیا جائے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے پلٹ کر حضرت عثمان کے سامنے ان کا مطالبہ رکھا، جسے انہوں نے بغیر کسی پس و پیش کے مان لیا، اور یہ کہا کہ ان تمام مظالم سے عہدہ برا ہونے کے لیے کچھ مہلت ہونا چاہیے۔ حضرت نے فرمایا جو چیز مدینے سے متعلق ہیں ان میں مہلت کے کوئی معنی نہیں، البتہ دوسری جگہوں کے لیے اتنا وقفہ دیا جا سکتا ہے کہ تمہارا پیغام وہاں تک پہنچ سکے۔ انہوں نے کہا نہیں، مدینے کے لیے بھی 3 دن کی مہلت ہونا چاہیے۔ حضرت نے مصریوں سے بات چیت کرنے کے بعد اسے بھی منظور کر لیا اور ان کی تمام ذمہ داری اپنے سر لے لی، اور وہ لوگ حضرت کے کہنے سے منتشر ہو گئے۔ کچھ محمد ابن ابی بکر کے ہمراہ مصر کو چلے گئے اور کچھ لوگ وادی ذی خشب میں آ کر ٹھہر گئے، اور یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ اس واقعے کے دوسرے دن مروان نے حضرت عثمان سے کہا کہ خیر یہ لوگ تو چلتے بنے، مگر دوسرے شہروں سے آنے والوں کی روک تھام کے لیے آپ ایک بیان دیں تاکہ وہ ادھر کا رخ نہ کریں اور اپنی اپنی جگہ پر مطمئن ہو کر بیٹھے رہیں۔ اور وہ بیان یہ ہو کہ کچھ لوگ مصر کے جھوٹ سچ باتیں سن کر مدینے میں جمع ہو گئے تھے، اور جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ وہ جو سنتے تھے غلط تھا تو وہ مطمئن ہو کر واپس چلے گئے۔ حضرت عثمان ایسا صریح جھوٹ بولنا نہ چاہتے تھے، مگر مروان نے کچھ ایسا چکمہ دیا کہ وہ آمادہ ہو گئے اور مسجد نبوی میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، یہ ترجمہ ہے 3 لائنوں کا ہے، میں پڑھتی ہوں۔ لکھا ہے کہ ان مصریوں کو اپنے خلیفہ کے متعلق کچھ خبریں ملی تھیں، اور جب انہیں یقین ہو گیا کہ وہ سب غلط اور بے سروپا تھیں تو وہ اپنے شہروں کی طرف پلٹ گئے۔ یہاں پر ختم ہو گیا، اور جس کے حوالہ ہے طبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 365 یا 365 ہے یا 395 ہے، کیونکہ مٹا ہوا ہے کچھ۔ بہرحال آگے لکھا ہے یہ کہنا تھا کہ مسجد میں ایک ہلڑ مچ گیا اور لوگوں نے پکار کر کہنا شروع کیا کہ اے عثمان توبہ کرو، اللہ سے ڈرو، یہ کیا جھوٹ کہہ رہے ہو۔ ہم پیج 164 پہ آ گئے ہیں، یہ کیا جھوٹ کہہ رہے ہو۔ حضرت عثمان اس ہڑبونگ میں سٹپٹا کر رہ گئے اور توبہ کرتے ہی بنی، چنانچہ قبلے کی طرف رخ کر کے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے اور پھر گھر پلٹ آئے۔ امیر المومنین نے غالباً اسی واقعے کے بعد حضرت عثمان کو یہ مشورہ دیا کہ تم سابقہ لغزشوں سے کھلم کھلا توبہ کرو تاکہ یہ شورشیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں، ورنہ کل کو کہیں اور کے لوگ آ گئے تو پھر مجھے چمٹو گے کہ تمہاری گلو خلاصی کراؤں۔ چنانچہ انہوں نے مسجد نبوی میں خطبہ دیا جس میں اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے توبہ کی اور آئندہ محتاط رہنے کا عہد کیا، اور لوگوں سے کہا کہ جب میں ممبر سے اتروں تو تمہارے نمائندے میرے گھر پر آئیں، میں تمہاری شکایتوں کا ازالہ کروں گا اور تمہارے مطالبے پورے کروں گا۔ جس پر لوگوں نے آپ کے اس اقدام کو بہت سراہا اور بڑی حد تک دلی کدورتوں کو آنسوؤں سے دھو ڈالا۔ یہاں سے فارغ ہو کر جب دولت سرا پر پہنچے تو مروان نے کچھ کہنے کی اجازت چاہی، مگر حضرت عثمان کی زوجہ نائلہ بنت فرافسہ مانے ہوئیں اور مروان سے مخاطب ہو کر کہا کہ خدا کے لیے تم چپ رہو، تم کوئی ایسی ہی بات کہو گے جو ان کے لیے موت کا پیش خیمہ بن کر رہے گی۔ مروان نے بگڑ کر کہا کہ تمہیں ان معاملات میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں، تم اسی کی تو بیٹی ہو جسے مرتے دم تک وضو کرنا بھی نہ آیا۔ نائلہ نے جھلا کر کہا کہ تم غلط کہتے ہو اور بہتان باندھتے ہو، میرے باپ کو کچھ کہنے سے پہلے ذرا اپنے باپ کا حلیہ بھی دیکھ لیا ہوتا، اگر ان بڑے میاں کا خیال نہ ہوتا تو پھر وہ سناتی کہ لوگ کانوں پر ہاتھ رکھتے اور ہر بات میں میری ہاں میں ہاں ملاتے۔ حضرت عثمان نے جب بات بڑھتے دیکھی تو انہیں روک دیا اور مروان سے کہا کہ کہو کیا کہنا چاہتے ہو۔ مروان نے کہا کہ یہ آپ مسجد میں کیا کہہ آئے ہیں اور کیسی توبہ کر آئے ہیں؟ میرے نزدیک تو گناہ پر اڑے رہنا آپ کی اس توبہ سے 1000 درجے بہتر تھا، کیونکہ گناہ خواہ کس حد تک بڑھ جائیں ان کے لیے توبہ کی گنجائش رہتی ہے، اور مارے باندھے
کی توبہ کوئی توبہ نہیں ہوتی، کہنے کو تو آپ کہہ آئے ہیں، مگر اس صلائے عام کا نتیجہ دیکھ لیجئے کہ دروازے پر لوگوں کے ٹھٹ لگے ہوئے ہیں، تو اب آگے بڑھیے اور پورا کیجئے ان کے مطالبات کو۔ حضرت عثمان نے کہا کہ خیر، میں جو کہہ آیا سو کہہ آیا، اب تم ان لوگوں سے نپٹ لو، میرے بس کا یہ روگ نہیں کہ میں انہیں نپٹاؤں۔ چنانچہ مروان آپ کی ایما پر پا کر باہر آیا اور لوگوں سے خطاب کر کے کہا کہ تم لوگ یہاں کیوں جمع ہو؟ کیا دھاوا بولنے کا ارادہ ہے یا لوٹ مار کا قصد ہے؟ یاد رکھو کہ تم بآسانی ہمارے ہاتھوں سے اقتدار نہیں چھین سکتے، اور یہ خیال دلوں سے نکال ڈالو کہ تم ہمیں دبا لو گے۔ ہم کسی سے دب کر رہنے والے نہیں ہیں، یہاں سے منہ کالا کرو، خدا تمہیں رسوا و ذلیل کرے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے، لوگوں نے یہ بگڑے ہوئے تیور اور بدلا ہوا نقشہ دیکھا تو غیظ و غضب میں بھرے ہوئے وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور سیدھے امیر المومنین علیہ السلام کے یہاں پہنچے اور انہیں ساری رویداد سنائی، جسے سن کر حضرت مارے غصے کے پیچ و تاب کھانے لگے اور اسی وقت اٹھ کر عثمان کے ہاں گئے اور ان سے کہا، واہ واہ، سبحان اللہ، کیا مسلمان کی درگت بنائی ہے! تم نے ایک بے دین و بد کردار کی خاطر دین سے بھی ہاتھ اٹھا لیا اور عقل کو بھی جواب دے دیا۔ آخر تمہیں کچھ تو اپنے وعدے کا پاس و لحاظ ہونا چاہیے تھا۔ ہم پیج 165 پہ آ گئے ہیں۔ یہ کیا مروان کے اشارے پر آنکھ بند کر کے چل پڑو، یاد رکھو وہ تمہیں ایسے اندھے کنویں میں پھینکے گا کہ پھر اس سے نکل نہ سکو گے۔ تم تو مروان کی سواری بن گئے ہو کہ وہ جس طرح چاہے تم پر سواری گانٹھ لے اور جس غلط راہ پر چاہے تمہیں ڈال دے۔ آئندہ سے میں تمہارے معاملے میں کوئی دخل نہ دوں گا اور نہ لوگوں سے کچھ کہوں سنوں گا، اب تم جانو اور تمہارا کام۔ اگلا پیراگراف ہے سامعین، لکھا ہے کہ اتنا کہہ سن کر حضرت تو واپس ہوئے اور نائلہ کی بن آئی۔ انہوں نے حضرت عثمان سے کہا کہ میں نہ کہتی تھی کہ مروان سے پیچھا چھڑائیے، ورنہ وہ ایسا کلنک کا ٹیکا لگائے گا کہ مٹائے نہ مٹے گا۔ پھر بھلا اس کے کہنے پر کیا چلنا کہ جو لوگوں میں بے آبرو و نظروں سے گرا ہوا ہو۔ علی علیہ السلام ابن ابی طالب کو منائیے، ورنہ یاد رکھیے کہ بگڑے ہوئے حالات کا بنانا نہ آپ کے بس میں ہے اور نہ مروان کے اختیار میں ہے۔ حضرت عثمان اس سے متاثر ہوئے اور امیر المومنین علیہ السلام کے پیچھے آدمی بھیجا، مگر حضرت نے ملنے سے صاف انکار کر دیا۔ خود حضرت عثمان کے گرد گو محاصرہ نہ تھا مگر حیا زنجیر پا تھی۔ کون سا منہ لے کر گھر سے باہر نکلتے، مگر نکلے بغیر کوئی چارہ بھی نہ تھا، لہٰذا رات کے پردے میں چپکے سے نکلے اور امیر المومنین علیہ السلام کے ہاں جا پہنچے اور اپنی بے بسی اور لاچاری کا رونا رویا، عذر معذرت بھی کی، وعدے کی پابندی کا یقین بھی دلایا، مگر حضرت نے فرمایا کہ تم مسجد نبوی میں ممبر رسول پر کھڑے ہو کر مسلمانوں کے بھرے مجمع میں ایک وعدہ کرتے ہو تو اس کا ایفا یوں ہوتا ہے کہ جب لوگ تمہارے ہاں پہنچتے ہیں تو انہیں برا بھلا کہا جاتا ہے اور گالیاں تک دی جاتی ہیں۔ جب تمہارے قول و قرار کی یہ صورت ہے کہ جسے دنیا دیکھ چکی ہے تو کس بھروسے پر میں آئندہ کے لیے تمہاری کس بات پر اعتماد کر لوں؟ اب مجھ سے کوئی توقع نہ رکھو، میں تمہاری طرف سے کوئی ذمہ داری اپنے سر لینے کے لیے تیار نہیں۔ راستے تمہارے سامنے کھلے ہوئے ہیں، جو راستہ چاہو اختیار کرو اور جس دھڑے پر چاہو چلو۔ اس بات چیت کے بعد حضرت عثمان پلٹ آئے اور الٹا امیر المومنین علیہ السلام کو مورد الزام ٹھہرانا شروع کر دیا کہ ان کی شے پر یہ ہنگامے اٹھ رہے ہیں اور سب کچھ کر سکنے کے باوجود کچھ نہیں کرتے۔ اگلا پیراگراف ہے سامعین، لکھا ہے کہ ادھر توبہ کا جو حشر ہوا سو ہوا، اب دوسری طرف کی سنیے کہ جب محمد ابن ابی بکر حجاز کی سرحد طے کر کے دریائے قلزم کے کنارے مقام ایلا الف یہ لام ہے تک پہنچے تو لوگوں کی نظریں ایک ناقہ سوار پر پڑیں جو اپنی سواری کو اس طرح دوڑائے لیے جا رہا تھا جیسے دشمن اس کے تعاقب میں ہو۔ ان لوگوں کو اس پر کچھ شبہ ہوا تو اسے بلا کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں حضرت عثمان کا غلام ہوں۔ پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا کہ مصر کا۔ پوچھا کہ کس کے پاس جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ والی مصر کے پاس۔ لوگوں نے کہا کہ والی مصر تو ہمارے ہمراہ ہیں، تم کس کے پاس جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے ابن ابی سرحہ سین رے ہے،
سرح کے پاس جانا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ تمہارے پاس کوئی خط وغیرہ بھی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ پوچھا کہ کس مقصد سے جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ نہیں معلوم۔ لوگوں نے کہا ہے کہ جامع تلاشی لینا چاہیے، چنانچہ تلاشی لی گئی مگر اس سے کوئی چیز برآمد نہ ہوئی۔ کنانہ بن بشر نے کہا کہ ذرا اس کا مشکیزہ تو دیکھو۔ لوگوں نے کہا کہ چھوڑو، بھلا پانی میں خط کہاں ہو سکتا ہے؟ پیج نمبر 166۔ کنانہ نے کہا کہ تم کیا جانو کہ یہ لوگ کیا کیا چالیں چلا کرتے ہیں؟ چنانچہ مشکیزہ کھول کر دیکھا گیا تو اس میں سیسے کی ایک نلکی تھی جس میں خط رکھا ہوا تھا۔ جب کھول کر پڑھا گیا تو فرمان خلافت یہ تھا کہ انورٹڈ کاما، جب محمد ابن ابی بکر اپنے ہمراہیوں کے ساتھ تمہارے پاس پہنچے تو ان میں سے فلاں کو قتل کرو، فلاں کے ہاتھ کاٹو اور فلاں کو جیل میں ڈالو اور اپنے عہدے پر برقرار رہو۔ یہ پڑھ کر سب پر سناٹا چھا گیا اور حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ اب اس کے بعد ایک جملہ فارسی کا لکھا ہے، وہ میں پڑھوں گی تو وہ مجھے فارسی پڑھنی آتی نہیں ہے سامعین، اس لیے آگے چلتے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ اب آگے بڑھنا تو موت کے منہ میں جانا تھا، چنانچہ اس غلام کو ساتھ لے کر سب مدینے کی طرف پلٹ پڑے اور وہاں پہنچ کر وہ خط صحابہ کے مجمع کے سامنے رکھ دیا۔ اس واقعے کو جس نے سنا انگشت بدنداں ہو کر رہ گیا، اور کوئی ایسا شخص نہ تھا کہ جو حضرت عثمان کو برا نہ کہہ رہا ہو۔ اس کے بعد چند صحابہ ان لوگوں کے ہمراہ حضرت عثمان کے ہاں پہنچے اور وہ خط ان کے سامنے رکھ دیا اور پوچھا کہ یہ خط پر مہر کس کی ہے؟ کہا کہ میری۔ پوچھا کہ یہ تحریر کس کی ہے؟ کہا کہ میرے کاتب کی۔ پوچھا یہ غلام کس کا ہے؟ کہا کہ میرا۔ پوچھا کہ یہ سواری کس کی ہے؟ کہا کہ حکومت کی۔ پوچھا کہ یہ بھیجا کس نے ہے؟ فرمایا کہ اس کا مجھے علم نہیں۔ لوگوں نے کہا کہ سبحان اللہ، سب کچھ آپ کا اور آپ کو یہ تک پتہ نہ چلنے پائے کہ یہ کس نے بھیجا ہے۔ جب آپ اتنے ہی بے بس ہیں تو چھوڑیے خلافت کو اور الگ ہو جائیے تاکہ کوئی ایسا شخص آئے جو مسلمانوں کے امور کی دیکھ بھال کر سکتا ہو۔ انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اس پیراہن کو اتار دوں جو اللہ نے مجھے پہنایا ہے، البتہ توبہ کیے لیتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ توبہ کی بھلی کہی، اس کی مٹی تو اسی دن خراب ہو گئی تھی جب آپ کے دروازے پر مروان آپ کی ترجمانی کر رہا تھا، اور رہی صحیح کسر اس خط نے نکال دی ہے۔ اب ہم بھروں میں آنے والے نہیں، خلافت کو چھوڑیے۔ اگر آپ کے بھائی بند ہمارے سد راہ ہوئے تو ہم انہیں روکیں گے، اور اگر لڑنے کے لیے آمادہ ہوئے تو ہم بھی لڑیں گے۔ نہ ہمارے ہاتھ شل ہیں اور نہ ہماری تلواریں کند ہیں۔ اگر آپ مسلمانوں کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں اور انصاف کے علمبردار ہیں تو مروان کو ہمارے حوالے کیجیے تاکہ ہم اس سے باز پرس کریں کہ وہ کس کے بل بوتے پر خط لکھ کر مسلمانوں کی عزیز جانوں سے کھیلنا چاہ رہا تھا، مگر آپ نے اس مطالبے کو ٹھکرا دیا اور مروان کو ان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا، جس پر لوگوں نے کہا کہ پھر یہ خط بھی آپ ہی کے حکم سے لکھا گیا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے سامعین، لکھا ہے بہر صورت سدھرے ہوئے حالات پھر سے بگڑ گئے اور انہیں بگڑنا ہی چاہیے تھا۔ کیونکہ مطلوبہ مدت کے گزر جانے کے باوجود ہر چیز جوں کی توں تھی اور رائی برابر بھی ادھر سے ادھر نہ ہوئی تھی۔ چنانچہ توبہ کا انجام دیکھنے کے لیے وادی خشب خیشین بے میں جو لوگ ٹھہرے ہوئے تھے وہ بھی پھر سیلاب کی طرح بڑھے اور مدینے کی گلیوں میں پھیل گئے اور ہر طرف سے ناکہ بندی کر کے ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ انہی محاصرے کے دونوں میں پیغمبر کے ایک صحابی نیار ابن غیاظ نے حضرت عثمان سے بات چیت کرنا چاہی۔ یہاں پہ لگتا ہے سامعین یہ دنوں ہوگا، یہ شاید غلطی سے بیچ میں واو لگ گیا ہے، میں یہ جملہ دوبارہ پڑھتی ہوں۔ انہی محاصرے کے دنوں میں پیغمبر کے ایک صحابی نیار ابن غیاظ نے حضرت عثمان سے بات چیت کرنا چاہی اور ان کے یہاں پہنچ کر انہیں پکارا۔ ہم پیج 167 پہ آ گئے ہیں۔ پکارا
جب انہوں نے اوپر سے جھانک کر دیکھا تو آپ نے کہا کہ اے عثمان، خدا کے لیے اس خلافت سے دستبردار ہو جاؤ اور مسلمانوں کو اس خون خرابے سے بچاؤ۔ ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے کہ حضرت عثمان کے آدمیوں میں سے ایک نے انہیں تیر کا نشانہ بنا کر جان سے مار ڈالا، جس پر لوگ بھڑک اٹھے اور پکار کر کہا کہ نیار کا قاتل ہمارے حوالے کر دو، مگر حضرت عثمان نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے ایک مددگار کو تمہارے حوالے کر دوں۔ اس سینہ زوری نے آگ میں ہوا کا کام کیا اور لوگوں نے جوش میں آ کر ان کے گھر کے دروازے میں آگ لگا دی اور اندر گھسنے کے لیے آگے بڑھے کہ مروان ابن حکم، سعید ابن عاص اور مغیرہ ابن اخنس اپنے اپنے جتھوں کے ساتھ محاصرہ کرنے والوں پر ٹوٹ پڑے اور دروازے پر کشت و خون شروع ہو گیا۔ لوگ گھر کے اندر گھسنا چاہتے تھے مگر انہیں دھکیل دیا جاتا تھا۔ اتنے میں عمرو ابن حزم انصاری نے کہ جن کا مکان حضرت عثمان کے مکان سے متصل تھا، اپنے گھر کا دروازہ کھول دیا اور للکار کر کہا کہ آؤ ادھر سے بڑھو۔ چنانچہ محاصرہ کرنے والے اس مکان کے ذریعے کاشانہ خلافت کی چھت پر پہنچ گئے اور وہاں سے گھر کے صحن میں اتر کر تلواریں سونت لیں۔ ابھی ایک آدھ جھڑپ ہی ہونے پائی تھی کہ حضرت عثمان کے گھر والوں کے علاوہ ان کے ہوا خواہ اور بنی امیہ مدینہ کی گلیوں میں بھاگ کھڑے ہوئے اور کچھ حبیبہ کے گھر میں جا چھپے، اور جو رہ گئے وہ حضرت عثمان کا حق نمک ادا کرتے ہوئے ان کے ساتھ قتل ہو گئے۔ اور یہاں پہ حوالہ ہے بریکٹ میں تاریخ الخلفاء و تاریخ طبری، اور یہ بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ آپ کے قتل پر مختلف شعراء نے مرثیے کہے۔ سر دست ابو حریز کے مرثیے کا ایک شعر پیش نظر ہے۔ ترجمہ: لوگوں کو تو آج کے دن صرف ایک صدمہ ہے، لیکن مجھے برابر کے دو صدمے ہیں، ایک حضرت عثمان کے قتل ہونے کا اور دوسرا اپنے تھیلے کے کھو جانے کا۔ یہاں پہ یہ ترجمہ ختم ہوا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے ان واقعات کو دیکھنے کے بعد امیر المومنین کا موقف واضح ہو جاتا ہے کہ نہ آپ اس جماعت کا ساتھ دے رہے تھے جو ان کے قتل پر ابھار رہی تھی، اور نہ اس گروہ میں لائے جا سکتے ہیں کہ جو ان کی حمایت و مدافعت پر کھڑا ہوا تھا۔ بے شک جہاں تک حالات اجازت دیتے رہے وہ ان کے بچاؤ کی صورتیں انہیں سمجھاتے رہے، اور جب یہ دیکھا کہ جو کہا جاتا ہے وہ عملاً کیا نہیں جاتا تو آپ اپنا دامن بچا کر الگ ہو گئے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ جب دونوں فریق کو دیکھا جاتا ہے تو جن لوگوں نے حضرت عثمان کی نصرت سے ہاتھ اٹھا لیا تھا ان میں ام المومنین عائشہ اور روایات جمہور کے مطابق عشرہ مبشرہ، بقیہ اہل شورا، انصار و مہاجرین، اولین اصحاب بدر اور دیگر ممتاز و جلیل القدر افراد نظر آتے ہیں، اور دوسری طرف بارگاہ خلافت کے چند غلام اور بنی امیہ کی چند فردیں دکھائی دیتی ہیں۔ اگر مروان و سعید ابن عاص جیسے لوگوں کو مہاجرین اولین پر فوقیت نہیں دی جا سکتی تو پھر ان کے عمل کو بھی ان کے طرز عمل پر فوقیت دینا مشکل ہوگا، اور اگر اجماع مخصوص مواردہی کے لیے حجت نہیں ہے تو پھر صحابہ کی اس زبردست اتفاق رائے پر انگشت نمائی مشکل ہوگی۔ اور اب ہم جا رہے ہیں صفحہ نمبر، اچھا جی یہ بھی بتا دوں، یہ ہم نے پیج 167 مکمل کر لیا، اور یہاں پہ جو خطبہ نمبر 30 کی جو تفصیلات تاریخی حوالے سے بتائی گئی تھیں جو ہم نے ابھی پڑھی وہ مکمل ہو گئی الحمدللہ۔ اب ہم پیج 168 پر آ گئے ہیں اور یہاں پر ہمارے سامنے ہے خطبہ نمبر 31۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب جنگ جمل شروع ہونے سے پہلے حضرت نے ابن عباس کو زبیر کے پاس اس مقصد سے بھیجا کہ وہ انہیں اطاعت کی طرف پلٹائیں تو اس موقع پر ان سے فرمایا، اب یہاں سے خطبہ شروع ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلحہ سے ملاقات نہ کرنا، اگر تم ان سے ملے تو تم اس کو ایک ایسا سرکش بیل پاؤ گے جس کے سینگ کانوں کی طرف مڑے ہوئے ہوں،
وہ منہ زور سواری پر سوار ہوتا ہے اور پھر کہتا یہ ہے کہ رام کی ہوئی سواری ہے، بلکہ تم زبیر سے ملنا، اس لیے کہ وہ نرم طبیعت ہے، اور اس سے یہ کہنا کہ تمہارے ماموں زاد بھائی نے کہا ہے کہ تم حجاز میں تو مجھ سے جان پہچان رکھتے تھے اور یہاں عراق میں آ کر بالکل اجنبی بن گئے۔ آخر اس تبدیلی کا کیا سبب ہے؟ علامہ رضی فرماتے ہیں کہ اس کلام کا آخری جملہ فما ادا مما بدا، جس کا مطلب فما ادا مما بدا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس تبدیلی کا کیا سبب ہوا، سب سے پہلے آپ ہی کی زبان سے سنا گیا۔ اور یوں خطبہ نمبر 31 ہم نے پڑھ لیا، اور اب اگلا خطبہ ہے خطبہ نمبر 32۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو، ہم ایک ایسے کجرفتار زمانے اور ناشکر گزار دنیا میں پیدا ہوئے ہیں کہ جس میں نیکوکار کو خطا کار سمجھا جاتا ہے اور ظالم اپنی سرکشی میں بڑھتا ہی جاتا ہے۔ جن چیزوں کو ہم جانتے ہیں ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اور جن چیزوں کو نہیں جانتے انہیں دریافت نہیں کرتے، اور جب تک مصیبت آ نہیں جاتی ہم خطرہ محسوس نہیں کرتے۔ اب بریکٹ میں لکھا ہے کہ اس زمانے کے، بس بریکٹ میں یہی تھا، لکھا ہے اس زمانے کے لوگ 4 طرح کے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جنہیں مفسدہ انگریزی سے معنی صرف ان کے نفس کا بے وقت ہونا، ان کی دھار کا کند ہونا اور ان کے پاس مال کا کم ہونا ہے۔ پیج 169 پہ ہم آ گئے ہیں۔ ان کے پاس مال کا کم ہونا ہے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو تلواریں سونتے ہوئے اعلانیہ شر پھیلا رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے سوار اور پیادے جمع کر رکھے ہیں صرف کچھ مال بٹورنے یا کسی دستے کی قیادت کرتے یا ممبر پر بلند ہونے کے لیے انہوں نے اپنے نفسوں کو وقف کر دیا ہے اور دین کو تباہ و برباد کر ڈالا ہے۔ کتنا ہی برا سودا ہے کہ تم دنیا کو اپنے نفس کی قیمت اور اللہ کے یہاں کی نعمتوں کا بدل قرار دے لو۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو آخرت والے کاموں سے دنیا طلبی کرتے ہیں اور یہ نہیں کرتے کہ دنیا کے کاموں سے بھی آخرت کا بنانا مقصود رکھیں۔ یہ اپنے اوپر بڑا سکون و وقار طاری رکھتے ہیں، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہیں اور دامنوں کو اوپر کی طرف سمیٹتے رہتے ہیں، اور اپنے نفسوں کو اس طرح سنوار لیتے ہیں کہ لوگ انہیں امین سمجھ لیں۔ یہ لوگ اللہ کی پردہ پوشی سے فائدہ اٹھا کر اس کا گناہ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں ان کے نفسوں کی کمزوری اور ساز و سامان کی فراہمی ملک گیری کے لیے اٹھنے نہیں دیتی۔ ان حالات نے انہیں ترقی اور بلندی حاصل کرنے سے درماندہ و عاجز کر دیا ہے۔ اس لیے قناعت کے نام سے انہوں نے اپنے آپ کو آراستہ کر رکھا ہے اور زاہدوں کے لباس سے اپنے کو سج لیا ہے، حالانکہ انہیں ان چیزوں سے کسی وقت کبھی کوئی لگاؤ نہیں رہا۔ اس کے بعد تھوڑے سے وہ لوگ رہ گئے جن کی آنکھیں آخرت کی یاد اور حشر کے خوف سے جھکی ہوئی ہیں اور ان سے آنسو رواں رہتے ہیں۔ ان میں کچھ تو وہ ہیں جو دنیا والوں سے الگ تھلگ تنہائی میں پڑے ہیں، پیج 170، اور کچھ خوف و ہراس کے عالم میں ذلتیں سہ رہے ہیں، اور بعض نے اس طرح چھپ سادھ لی ہے کہ گویا ان کے منہ باندھ دیے گئے ہیں، اور کچھ خلوص سے دعائیں مانگ رہے ہیں، کچھ غمزدہ و درد رسیدہ ہیں جنہیں خوف نے گمنامی کے گوشے میں بٹھا دیا ہے اور خستگی اور درماندگی ان پر چھائی ہوئی ہے۔ وہ ایک شور دریا میں ہیں۔ اب یہاں بریکٹ پہ لکھا ہے کہ باوجود پانی کی کثرت کے پھر وہ پیاسے ہیں، اور یہاں بریکٹ کلوز ہو گیا۔ تو پھر دوبارہ سے یہاں سے پڑھتی ہوں کہ ان پر اور وہ ایک شور دریا میں ہیں، ان کے منہ بند اور دل مجروح ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو اتنا سمجھایا بجھایا کہ وہ اکتا گئے، اور اتنا ان پر جبر کیا گیا کہ وہ بالکل دب گئے، اور اتنے قتل کیے گئے کہ ان میں نمایاں کمی ہو گئی۔ اس دنیا کو تمہاری نظروں میں کیکر کے چھلکوں اور ان کے ریزوں سے بھی زیادہ حقیر و پست ہونا چاہیے، اور اپنے قبل کے لوگوں سے تم عبرت حاصل کر لو، اس کے قبل کہ تمہارے حالات سے
بعد والے عبرت حاصل کریں اور اس دنیا کی برائی محسوس کرتے ہوئے اس سے قطع تعلق کرو، اس لیے کہ اس نے آخر میں ایسوں سے قطع تعلق کر لیا جو تم سے زیادہ اس کے والہ و شیدا تھے۔ اب یہاں پہ آگے لکھا ہے، سید رضی فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے اپنی لا علمی کی بنا پر اس خطبے کو معاویہ کی طرف منسوب کیا ہے، حالانکہ یہ امیر المومنین علیہ السلام کا کلام ہے جس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ بھلا سونے کو مٹی سے کیا نسبت اور شیریں پانی کو شور پانی سے کیا ربط؟ چنانچہ اس وادی میں راہ دکھانے والے ماہر فن اور پرکھنے والے بابصیرت عمرو ابن بہرجاحظ نے اس کی خبر دی ہے اور اپنی کتاب البیان والتبیین میں اس کا ذکر کیا ہے، اور ان لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے جنہوں نے اسے معاویہ کی طرف منسوب کیا ہے۔ اس کے بعد کہا ہے کہ یہ کلام علی علیہ السلام کے کلام سے ہو بہو ملتا جلتا ہے، اور اس میں جو لوگوں کی تقسیم اور ان کی ذلت و پستی اور خوف و ہراس کی حالت بیان کی ہے، یہ آپ ہی کے مسلک سے میل کھاتی ہے۔ ہم نے تو کسی حالت میں بھی معاویہ کو زاہدوں کے انداز اور عابدوں کے طریقے پر کلام کرتے ہوئے نہیں پایا۔ اور یوں خطبہ نمبر 32 کے معاملات جو ہم نے مکمل پڑھ لیے اور پیج 171 پہ یہ اختتام ہوا۔ تو اب ٹائم بھی سامعین ہو گیا ہے، 30 منٹ سے اوپر ہی ہو گئے ہیں، تو اب اجازت چاہتے ہیں۔ اب بقایا انشاءاللہ ہم اگلی آڈیو میں پڑھیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔